سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ملکہ اور بادشاہ ان دنوں پڑوسی ملک کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ شہزادے اور شہزادی بہت زیادہ اداس تھے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتے تھے، مگر پڑھائی کی وجہ سے وہ محل میں رک گئے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کی جب محل میں واپسی ہوئی تو بچے اپنے والدین کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ چھوٹی شہزادی سب سے زیادہ خوش ہوئی کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی اور اپنے والدین کی لاڈلی بھی تھی۔ مگر بادشاہ اور ملکہ جب محل میں واپس آئے تو شہزادوں اور شہزادی نے دیکھا کہ ان کی ایک ایک آنکھ بند ہے، جبکہ ایک آنکھ سے وہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے اپنے والدین سے پوچھنے لگے۔ بڑے شہزادے نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اپنی ایک ایک آنکھ کو بند کیوں کیا ہوا، اور آپ لوگ کچھ پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے پریشان لہجے میں شہزادوں کو بتایا کہ واپسی کے سفر میں ملکہ اور مجھے ایک عجیب و غریب بیماری نے آن گھیرا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک کی بجائے دو دو چیزیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ اس وقت 3 شہزادوں کی بجائے 6 شہزادے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ایک شہزادی کی بجائے 2 شہزادیاں نظر آ رہی ہیں۔ جب ہم اپنی ایک آنکھ کو بند کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، مگر جب ہم اپنی دونوں آنکھوں کو کھولتے ہیں تو ہمیں ایک کی بجائے دو دو چیزیں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دونوں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ شہزادوں نے جب اپنے والدین کی پرسرار بیماری کے متعلق سنا تو انہوں نے فوراً شاہی حکیم کو بلایا۔ شاہی حکیم نے بادشاہ اور ملکہ کا بہت دیر تک معائنہ کیا اور افسردہ لہجے میں شہزادوں کو بتایا کہ بادشاہ اور ملکہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا واحد علاج جادوئی پھل ہے، جو کہ جادوئی پہاڑیوں میں موجود ہے۔ اگر بادشاہ اور ملکہ کو وہ پھل کھلائے جائیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر وہ پھل نہ ملے تو بادشاہ اور ملکہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ سنتے ہی شہزادے ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گئے اور انہوں نے حکیم سے پوچھا کہ وہ پھل انہیں کہاں ملے گے۔ تو شاہی حکیم نے بتایا کہ وہ پھل جادوئی پہاڑیوں میں موجود ہیں، جو بہت زیادہ دور ہے۔ ان پھلوں تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ان جادوئی پہاڑیوں پر ایک خونخوار شیر پہرا دیتا ہے، اور جو بھی وہاں جاتا ہے شیر اسے کھا جاتا ہے۔ شاہی حکیم نے پوری تفصیل کے ساتھ شہزادوں کو بتائی۔ تو شہزادوں نے کہا کہ ہم اپنے والدین کے لیے وہ پھل ضرور لے کر آئیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ شہزادی نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے کی ضد کی، مگر شہزادوں نے شہزادی کو سمجھایا کہ اسے اپنے والدین کے پاس رک کر ان کا خیال رکھنا ہے۔ شہزادی مان گئی اور شہزادے اپنے سفر کی جانب روانہ ہو گئے۔ شہزادے عام لباس میں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مختلف گاؤں سے گزرتے ہوئے شہزادے ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی تھی۔ شہزادوں نے ارد گرد دیکھا، ہر شخص اپنے مکان کی مرمت میں لگا ہوا تھا۔ ایک بوڑھی عورت ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے مکان کی مرمت میں مصروف تھی۔ شہزادوں نے جب ایک بوڑھی عورت کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس پر ترس آ گیا، اور وہ اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ لائیں اماں، ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے 3 نوجوانوں کو دیکھا اور ان کو کام سونپ دیا۔ تینوں شہزادوں نے مل کر شام تک بوڑھی عورت کا آدھا مکان تیار کر دیا۔ بوڑھی عورت نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور شہزادوں کو کھانا دیا۔ بوڑھی عورت نے شہزادوں سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے مسافر لگتے ہیں، آپ کسی دوسرے گاؤں میں جا رہے ہیں؟ تو شہزادوں نے بوڑھی عورت کو وہ پوری تفصیل بتائی۔ بوڑھی عورت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تینوں نوجوان شہزادے ہیں۔ بوڑھی عورت نے جب ملکہ اور بادشاہ کی بیماری کے متعلق سنا تو اس نے شہزادوں سے کہا
کہ وہ شہزادوں کی مدد کرنا چاہتی ہے کیونکہ شہزادوں نے اس کی مدد کی ہے، مگر ابھی شہزادوں کو آرام کرنا چاہیے۔ صبح جب ہوگی وہ شہزادوں کو بتائے گی کہ وہ جادوئی پہاڑیاں کہاں پر موجود ہیں اور شہزادے ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ شہزادے بہت زیادہ تھک چکے تھے، اس لیے وہ کھانا کھاتے ہی سو گئے۔ اگلی صبح اٹھ کر انہوں نے بڑھیا کا مکان مکمل کیا تو بڑھیا انہیں اپنے ساتھ ایک صندوق کے پاس لے آئی۔ بڑھیا نے جب وہ صندوق کھولا تو شہزادوں نے دیکھا کہ اس صندوق کے اندر ایک جال، ایک تیر اور ایک جوتوں کا جوڑا رکھا ہوا ہے۔ بوڑھی عورت نے شہزادوں کو بتایا کہ یہ سب چیزیں اسے ایک پری نے دی ہیں جس کے پاس وہ ملازمت کرتی تھی۔ اب کیونکہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے اسی لیے اب وہ ملازمت نہیں کرتی۔ بوڑھی عورت نے شہزادوں کو بتایا کہ جب وہ جادوئی پہاڑیوں میں پہنچیں گے تو ان کا سامنا ایک خونخوار شیر سے ہوگا، مگر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں یہ جادوئی جال دے رہی ہوں، یہ جال تم اس شیر پر ڈال دینا، اس کے بعد تمہیں آگے بڑھنا ہے تو جادوئی پرندے آ جائیں گے، اس کے لیے میں تمہیں یہ جادوئی تیر دے رہی ہوں، تم یہ تیر چلانا تو تمام جادوئی پرندے غائب ہو جائیں گے۔ پھر تمہیں ان پہاڑیوں پر چڑھنا ہوگا، مگر ان پر کوئی نہیں چڑھ سکتا کیونکہ جیسے ہی اس پر کوئی چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاؤں برف کے ہو جاتے ہیں، مگر میرے پاس یہ جادوئی جوتے موجود ہیں۔ تم میں سے جو بھی شہزادہ ان پہاڑیوں پر جائے وہ یہ جوتے پہن لے تو بآسانی ان پھلوں کو لا سکتا ہے۔ شہزادوں نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت ساری اشرفیاں دی اور اپنے سفر کی جانب ایک مرتبہ پھر روانہ ہو گئے۔ پہاڑیوں کے قریب پہنچنے کے بعد شہزادوں کا سامنا اسی خونخوار شیر سے ہوا تو سب سے بڑے شہزادے نے وہ جال جو بوڑھی عورت نے ان کو دیا تھا فوراً شیر پر ڈال دیا۔ شیر اس جال میں پھنس گیا اور شہزادے آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ تبھی شہزادوں نے دیکھا کہ اچانک آسمان پر بہت سارے پرندے آ گئے۔ دوسرے نمبر والے شہزادے نے تیر نکالا اور اس کو ہوا میں اچھال دیا تو فوراً پرندے غائب ہو گئے۔ اب سب سے چھوٹے شہزادے نے کہا کہ پہاڑیوں پر میں جاؤں گا، اس لیے بھائی جان مجھے وہ جوتے دے دے۔ تو بڑے شہزادے نے وہ جوتے سب سے چھوٹے شہزادے کو دیے۔ شہزادے نے ان جوتوں کو پہنا اور وہ پہاڑیوں پر چلنے لگا۔ شہزادہ پہاڑیوں کے سرے پر پہنچ جاتا ہے تو اسے بہت سارے درخت دکھائی دکھتے ہیں۔ شہزادہ ان درختوں کو دیکھتا ہے کہ ان پر پھل موجود نہیں ہے تو اسے بوڑھی عورت کی بات یاد آتی ہے۔ بوڑھی عورت نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ جادوئی پرندے ان پھلوں کو کھا جاتے ہیں۔ شہزادہ بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے، مگر پھر وہ سوچتا ہے کہ اسے ایک مرتبہ پھر سے درختوں کو دیکھنا چاہیے، شاید اسے کوئی پھل مل جائے۔ وہ ایک ایک درخت کو دوبارہ سے دیکھتا ہے تو ایک پھل اسے چھپا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ وہ اس سیب کو توڑ لیتا ہے اور اپنے بھائیوں کے پاس واپس آتا ہے۔ شہزادے اس پھل کو پا کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنے محل میں واپس آ جاتے ہیں۔ وہ پھل اپنے والدین کو دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ انہیں صرف ایک ہی پھل ملا ہے۔ ایک سیب کو دیکھ کر بادشاہ کہتا ہے کہ وہ یہ پھل ملکہ کو دینا چاہتا ہے تاکہ ملکہ ٹھیک سے دیکھ سکے، مگر ملکہ اس پھل کو لینے سے انکار کر دیتی ہے اور وہ بادشاہ سے کہتی ہے کہ بادشاہ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ انتظامی امور کو دیکھتے ہیں۔ اسی دوران میں شہزادی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ پھل اپنے والدین سے لے لیتی ہے۔ وہ چاقو کی مدد سے اس سیب کے 2 ٹکڑے کرتی ہے اور آدھا بادشاہ اور آدھا ملکہ کو دے دیتی ہے۔ ملکہ اور بادشاہ اپنی بیٹی کی ذہانت پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اس سیب کو کھا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے بادشاہ اور ملکہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔